السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وكانوا من قبل هم محسنین لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے سلسلے میں پہلا رکن اسلام، جس میں زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، عمل سے ثبوت، یہ نظریہ تھا جس کے تحت کہ جو زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور پھر اس کوشش میں کہ جو حق کی بات ہے وہ کہیں، اور پھر اس کوشش میں کہ جو مصیبت لگے اس پہ صبر کریں۔ یہ کل زندگی انسانوں کی، مسلمان کی زندگی کا اس صورت میں ماحصل بیان کیا گیا ہے۔ تو جو زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے، عمل اس کا ثبوت ہے، اور بنی عباس کے دور میں اسی ایمان اور عمل صالح کے فرق سے بہت سارے فرقے بن گئے اور وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ایک گروہ نکلا اور اس نے کہا کہ صرف ایمان کافی ہے، کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی بھائی حکمران جو مرضی کرتے رہیں۔ حجاج بن یوسف نے 1 لاکھ سے اوپر بندے مار دیے تھے سیاست کی مخالفت پر، حضرت امام حسین کا سر کاٹ دیا گیا، اور اس کے جواب میں دوسرا ایک فرقہ نکلا تو انہوں نے کہا کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو ان کو جب سنایا گیا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب مومنوں کو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے دیکھو تو تم ان کی صلح کرا دو، تو یہاں تو خدا کا قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے، قتل کرنا تو بڑا کبیرہ گناہ ہے، 7 بڑے کبیرے گناہوں میں سے۔ تو وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والے المؤمنون الذین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الاخری، یہ آیت آتی ہے۔ تو وہ تو ان کو مومن کر رہا ہے اور تم اسلام سے خارج کر رہے ہو، اور پھر درمیان والی ایک چال، ایک فرقہ نکلا، اس کو معتزلہ کہتے ہیں، کہ انہوں نے درمیان کی راہ اختیار کر لی اور کلامی بحثیں شروع کر دیں۔ قرآن مجید مخلوق ہے اور مخلوق فانی ہے، اور ایسی بحثیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور انہوں نے عمل کو بھی ضروری قرار دیا، ایمان کو بھی ضروری قرار دیا، اور پھر اہل سنت جو ہیں، جو اشاعرہ جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے اس سے بھی زیادہ ستھرا نظریہ بیان کیا کہ بدعملی سے ایمان ختم نہیں ہوتا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور اچھے عمل کرنے سے اور زیادہ عبادات کرنے سے ایمان کو قوت بن جاتی ہے، قوت مل جاتی ہے، اور وہ اسے ختم دونوں نہیں ہوتے۔ نہ ختم ہوتا ہے، کوئی بدعملی ایمان کو ختم نہیں کر سکتی، ایمان اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، لیکن اس کی قوت بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، اور اسی بات کو پہلے دن ہم نے بیان کیا تھا۔ تو ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اور ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے، بیٹری کی طرح یا وہ فل ہو جاتا ہے قوت میں، یا بدعملی پہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جیسے حدیث میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے کہ گناہ پہ، دل پہ، ایمان دل کے آئینے پہ داغ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر داغ، پھر کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں رہتی کہ جو اچھی ہو بری ہو۔ تو اس حساب سے فرقے بن گئے۔ ایک مرجیہ جنہوں نے سیاسی حکمرانوں کو خوش کیا، اور اس کے مقابلے میں خارج نکلے جنہوں نے کہا کہ کوئی کبیرہ گناہ کیا جائے تو اسے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ معتزلہ آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، درمیان میں ہی رہے وہ، اور پھر اہل سنت کا نظریہ رہا۔ اسی طرح اور بھی کچھ فرقے تھے جن کے نزدیک قدریہ تھے کہ جو خدا نے تقدیر لکھ دی ہے بس وہی ہے، اور یہ ایسے کلامی بحثیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرنا، اور اسی دوران میں ہلاکو خان اور چنگیز خان کا آ پڑنا اور بغداد کو اجاڑ دینا، اور ان تمام کتابوں کے ذخیروں کو
سمندر میں بہا دینا کہ اس کا رنگ ہی کالا ہو جائے، کیونکہ سیاہی سے لکھے جاتے تھے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔